آج معراج کی شب ہے. کون سی شب ہے؟ معراج کی شب ہے. آج کی شب مصطفیٰ جان رحمت اللہ تعالیٰ کے نبی معراج شریف پر تشریف لے گئے. پہلے آسمان پر مصطفیٰ گئے, دوسرے آسمان پر مصطفیٰ گئے, تیسرے آسمان پر مصطفیٰ گئے, چوتھے آسمان پر مصطفیٰ گئے, ساتویں آسمان پر مصطفیٰ گئے, تحت عرش اعظم پر مصطفیٰ گئے. پل سرا میرے مصطفیٰ جان رحمت اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت الفردوس میں تشریف لے گئے. مصطفیٰ جان رحمت عرش اعظم سے بھی آگے تشریف لے گئے. اب ذرا توجہ کرو پیارے, جس نبی کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں, جس نبی پر آپ درود پڑھتے ہیں, جس نبی کے ذکر کی محفل آپ سجائے بیٹھے ہیں, اس ٹھنڈی کی رات میں آپ بیٹھ کر مصطفیٰ پر درود پڑھ رہے ہیں. اس مصطفیٰ کی عظمت کا یہ عالم, اس مصطفیٰ کی رفعت کا یہ عالم, اس مصطفیٰ کے مقام کا یہ عالم کہ جب چلا ہے تو رب نے کتنا بلند کیا ہے کہ خانہ کعبہ مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے, بیت المقدس مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے, زمین کے تمام غوث مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے, مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے, تمام اولیاء کاملین مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے, جبریل مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے, میکائیل مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے, اسرافیل مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے, لوح و قلم مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے, ساتوں آسمان کے نوری فرشتے مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے. اللہ نے مصطفیٰ کو اتنا بلند کیا کہ فرمایا محبوب دیکھو میں نے اپنی پوری دنیا کو تمہارے قدموں کے نیچے کر دیا ہے اور تمہارے قدموں کو پوری کائنات کے سر کا تاج بنا دیا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مدثر رضا صاحب قبلہ, مفتی مدثر رضا صاحب قبلہ. جبھی تو بریلی کا امام پکار اٹھا تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا, نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا. کیا بات ہے. آپ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ غلام ہیں. نوجوانوں میں تم سے مخاطب ہوں, غور سے سنو. آج کچھ مولوی ممبر پر بیٹھ اللہ اور اس کے رسول کے ممبر پر بیٹھ کر مدرسے کے خلاف بول رہا ہے. آج کا مولوی ممبر پر بیٹھ کے علماء اہل سنت کے خلاف بول رہا ہے. لوگوں ذرا بتاؤ, دل پر ہاتھ رکھ کے سوچو. آج کچھ دن پہلے ایک جلسہ ہوا, ایک نام نہاد مولوی نے مدرسے کے خلاف, مدرسے کے بچوں کے خلاف, مدرسے کے علماء کے خلاف اس نے دریدہ لہنی سے زبان کو چلانے کی کوشش کی ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یہ مدرسہ اگر نہ ہوتا تو اعلیٰ حضرت نہ ہوتے, یہ مدرسہ نہ ہوتا تو غوث اعظم نہ ہوتے, یہ مدرسہ نہ ہوتا تو غریب نواز نہ ہوتے, یہ مدرسہ نہ ہوتا تو آج یہاں بیٹھ کر آپ جو مصطفیٰ کا ذکر جس بزرگ کا کر رہے ہیں یہ بزرگ بھی نہ ہوتے. اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان ہے کہ اس وقت تک کوئی ولی نہیں ہو سکتا جب تک کہ شریعت کا علم اسے حاصل نہ ہو. اللہ کا ولی وہی ہوتا ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول کے شریعت کا علم. اے لوگوں توجہ کے ساتھ سنو, کس مدرسے میں چوری سکھائی جاتی ہے؟ جو چور ہوتا ہے وہ دوسروں کو چور سمجھتا ہے, جو چور ہوتا ہے وہ دوسروں کو چور سمجھتا ہے. آج یہ مدرسے کے بچے تمہارے گھر بیٹھ کر چہارم اور چہلم کا فاتحہ کرتے ہیں. یہ بچے بڑے ہو کر عالم بن کر تمہارے بیٹیوں کا نکاح پڑھاتے ہیں. یہ بچے بڑے ہو کر عالم بیٹھ کر جب تمہارے لیے کوئی مسائل کھڑے ہو جائے تو یہ بچہ عالم بن کر اپنے سینے پر تمام وار لے کر تمہارے مذہب اور تمہارے مسلک کی حفاظت کرتا ہے. اے لوگوں, پھر تم دریدہ دہنی کے ساتھ بیٹھ کر اس منبر سے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کے خلاف بولتے ہو. لوگوں غور سے سنو, میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, ایک حدیث پاک پڑھنا چاہتا ہوں, محبت سے سنو. ان ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ قال ذکر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلان احدهما عابد والآخر عالم فضل العالم على العابد كفضل على ادناكم ثم قال رسول الله صلی
اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض حتی النملۃ فی جحرها وحتی الحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر۔ لوگوں توجہ کے ساتھ سنو، مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے نبی تشریف فرما ہے، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، مصطفیٰ جان رحمت نے ایک عابد کا تذکرہ کیا، ایک صحابی نے ایک عالم کا تذکرہ کر دیا۔ جانتے ہو عابد کس کو کہتے ہیں؟ جو رات بھر مصلی پر کھڑا ہو کے نماز پڑھے اسے عابد کہا جاتا ہے، جو صبح سے شام تک روزہ رکھے اسے عابد کہا جاتا ہے، جو ہر حرام چیزوں سے بچتا رہے اسے عابد کہا جاتا ہے۔ اور عالم کسے کہا جاتا ہے؟ جو قرآن کے علم کو جانتا ہو، جو اللہ کے رسول کے علم کو جانتا ہو، جو شریعت کے علم کو جانتا ہو، جو مصطفیٰ جان رحمت کے دین کو پڑھا اور پڑھایا ہو اسے عالم کہتے ہیں۔ جب مصطفیٰ جان رحمت کے سامنے ان دونوں کا ذکر ہوا تو میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ محبت کے ساتھ مصطفیٰ کی حدیث سنو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک عالم کی فضیلت ایک عبادت کرنے والے پر ایسے ہی ہے جیسے میری فضیلت ادنا پر ہے۔ سبحان اللہ۔ اے لوگوں، میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ انجینئر کی فضیلت اتنی ہے، ڈاکٹر کی فضیلت اتنی ہے، سائنٹسٹ کی فضیلت اتنی ہے، وکیل کی فضیلت اتنی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے نہیں بتایا، اگر بتایا ہے تو 15 سال بیٹھ کر مدرسے کی چٹائی پر سوکھی روٹی کھانے والی کی فضیلت کو جب میرے مصطفیٰ نے بیان کیا تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ میری امت کے عالم کی فضیلت ایک عابد پر ایسے ہی ہے جیسے میری فضیلت ادنا پر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب سنو میرے پیارے، غور سے سنو، اب حدیث کا ذرا دوسرا ٹکڑا سنو۔ میرے آقا فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض حتی النملۃ فی جحرها وحتی الحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر۔ میرے آقا فرماتے ہیں سبحان اللہ کہ فرشتے، بے شک اللہ اور اس کے رسول اور تمام فرشتے، یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنی سوراخوں میں اور مچھلیاں سمندروں میں اس شخص کے لیے دعا کرتی ہے جو علم سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اے لوگوں بتاؤ، اب کوئی آ کے ممبر پر بیٹھ کر کسی مدرسے کے بچے کو گالی دے، کسی مسجد کے امام کو گالی دے، اللہ کی قسم وہ عالم نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کے رسول کیا نائب نہیں ہو سکتا جو ممبر شریف پر بیٹھ کر کسی عالم کی برائی بیان کرے، ممبر شریف پر بیٹھ کر کسی مسجد کے امام کی برائی بیان کرے۔ وہ غیبت کرنے والا تو ہو سکتا ہے، وہ چوری کرنے والا تو ہو سکتا ہے، وہ چور تو ہو سکتا ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی امت کا عالم نہیں۔ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے، میں آپ کو سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وضو کا طریقہ آپ کو کس نے بتایا؟ امام نے۔ اور امام کون ہوتا ہے؟ عالم ہوتا ہے۔ نکاح، آپ کی نکاح کی محفلیں جو آپ کرتے ہو، آپ کی بیٹیوں کا نکاح کس نے پڑھایا؟ عالم نے۔ آپ کے گھر کوئی انتقال کر جاتا ہے تو جنازے کی نماز کون پڑھاتا ہے؟ عالم پڑھاتا ہے۔ کیوں نہیں بلا کر کسی انجینئر سے پڑھواتے ہو؟ کیوں نہیں کسی سے ڈاکٹر سے پڑھواتے ہو؟ کیوں نہ کسی سائنٹسٹ سے پڑھواتے ہو؟ آپ کہو گے مولانا سائنٹسٹ پڑھائے گا دل مطمئن نہیں ہوگا، انجینئر پڑھائے گا دل مطمئن نہیں ہوگا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ تو آپ کہو گے وہ عالم نہیں ہے۔ میں نے کہا جواب تم نے دے دیا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی امت کا عالم جو ہے اللہ نے اسے اتنا بلند کر دیا ہے کہ جس محلے سے گزرتا ہے اللہ اس محلے کے قبرستان سے 40 دن تک کے لیے عذاب کو اٹھا لیا۔ اے لوگوں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عالم کی فضیلت ہے، اور پھر کہتا ہے کہ مدرسے میں چوری سکھائی جاتی ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ عالم ہے، یہ عالم کے نام پر دھبا ہے، یہ عالم کے نام پر کلنک ہے۔ میں کہتا ہوں کہ تم چوری کرتے ہوگے مدرسے میں بیٹھ کر، اس لیے تم کو اس کا تجربہ ہے۔ تمہارا بیٹا مدرسے میں بیٹھ کر چوری کرتا ہوگا، اس لیے تم کو اس کا تجربہ ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، یہ وہی مدرسہ ہے جس کے بغداد کے شہنشاہ غوث اعظم بیٹھ کر اس مدرسے میں حدیث پاک کا درس دیتے۔ یہ وہی مدرسہ ہے کہ غریب نواز بیٹھ کر مسلم شریف اور بخاری شریف پڑھاتے۔ یہ وہی مدرسہ ہے کہ بریلی کے امام بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے رسول کی محبت کا درس دیتے ہیں۔ یہ وہی مدرسہ ہے جہاں سے یہ عقیدہ دیا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ اے لوگوں، آپ اپنے مدرسے
اور آپ اپنے مدرسے اور اپنے مسجد کا خیال کریں. آپ خیال نہیں کریں گے تو محلے والا پڑوسی آ کر آپ کے مدرسے اور مسجد کا خیال نہیں کرے گا. آپ اپنے امام کا خیال نہیں کریں گے تو پڑوسی آ کر آپ کے محلے کے امام کا خیال نہیں کرے گا. آپ پر یہ فرض ہے کہ جس طرح آپ کھانا کھاتے ہو، آپ اپنے بچوں کو کپڑا پہناتے ہو، آپ اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہو، اسی طرح مدرسے کے بچوں کا بھی آپ خیال رکھیے. مدرسے کے بچوں کو بھی دیکھیے جا کر کہ وہ بچے نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا ہے. اس بچے کو جا کر دیکھیے کہ وہ بچہ جو اس جاڑے کی رات میں سوتا ہے تو زمین پر کس طرح سوتا ہے. یاد رکھو پیارے، اگر ایک لقمہ بھی اگر محبت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے آپ نے کسی عالم کو کھلا دیا یا کسی طالب علم کو کھلایا، اللہ کی قسم کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب جہنم سے نجات. لوگوں، میں نے قرآن مقدس کی بڑی مشہور آیت تلاوت کی ہے. میں نے قرآن مقدس کی بڑی مشہور آیت تلاوت کی ہے. قرآن آپ پڑھتے ہیں نا قرآن. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے ایمان والو، اپنی جان کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. جو کو توجہ کے ساتھ سنو، آج جس آگ پہ آپ کھانا بناتے ہیں، آپ میں سے کتنے لوگ ایسے بیٹھے ہیں کہ اس آگ پر 5 منٹ کے لیے آپ اپنے ہاتھ کو رکھ دیں؟ کوئی ہے ایسا؟ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو 5 منٹ اس آگ پر ہاتھ رکھ دے؟ ہے کوئی؟ نہیں ہے نا. اب سنو، غور سے سنو. اللہ تعالیٰ کس آگ سے آپ کو بچانا چاہتا ہے؟ اللہ کس آگ سے آپ کو پناہ دینا چاہتا ہے؟ اللہ کس آگ سے آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچانا چاہتا ہے؟ آؤ ذرا مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث محبت سے سنو. لوگوں، بات میں زبان میری ہے، بات مصطفیٰ جان رحمت کی ہے. حدیث پاک سنا کرو. جلسوں میں چٹکلا نہ سنا کرو، جلسوں میں ڈرامہ نہ سنا کرو، جلسے میں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کی بات سنا کرو. آؤ مصطفیٰ جان رحمت کی ایک حدیث پڑھتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نارکم هذه جزء من 70 جزءا من نار جہنم ولولا انها اطفئت بالماء مرتين ما انتفعتم بها وانها لتدعو الله عز وجل الا يعيدها فيها. محبت کے ساتھ کہیے سبحان اللہ. اے لوگوں سنو، مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی آگ جو ہے نا، جس سے ہم کھانا بناتے ہیں، جاڑے میں بیٹھ کر جس سے ہم فائدہ حاصل کرتے ہیں، اس آگ سے، جہنم کی آگ سے 70 درجے کم ہے دنیا کی آگ. کتنے درجے؟ 70 درجے کم ہے. آقا فرماتے ہیں اللہ اکبر، اگر اس آگ کو 2 بار پانی میں نہ ڈالا گیا ہوتا، کس آگ کو؟ دنیا کی آگ کو. اگر دنیا کی آگ کو 2 بار پانی میں نہ ڈالا گیا ہوتا، اگر اس آگ کو 2 بار نہیں بجھائی گئی ہوتی تو یہ آگ اس لائق نہیں ہوتی کہ تم اس سے فائدہ حاصل کرتے. اس آگ اس لائق نہیں ہوتی کہ تم آج اس کو کھانا بنانے کے لائق نہیں ہوتی. یہ میرے مصطفیٰ جان رحمت کا ارشاد ہے. اور پھر میرے آقا کا اگلا جملہ بہت قابل غور ہے. محبت کے ساتھ اس جملہ کو سنو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَإِنَّهَا لَتَدْعُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَلَّا يُعِيدَهَا فِيهَا، کہ دنیا کی آگ اللہ سے دعا کرتی ہے لوگوں تم رات بھر سوئے رہتے ہو، تم جہنم سے بچنے کی دعا نہیں کرتے، صبح سے شام تک گناہ میں گزارتے ہو، تم گناہ سے، جہنم کی آگ سے بچنے کی دعا نہیں کرتے، لیکن یہ آگ جس کو تم نے کھانا تم نے پکایا، یہ آگ کہتی ہے اے اللہ تو مجھے جہنم سے نکال کر لے آیا ہے، مولا اب تو مجھے اس جہنم میں نہ ڈال دینا۔ اب ذرا غور سے سنو، دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے پناہ مانگ رہی ہے، دنیا کی آگ جہنم کی آگ میں جانا نہیں چاہتی ہے، یہ میرے مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان ہے۔ اب آؤ ذرا ایک حدیث پاک اور محبت سے سنو، محبت کے ساتھ پورا مجمع درود پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ آقا فرماتے ہیں ان ابی، لوگوں حدیث پاک سنیے محبت سے۔ محدثین کہتے ہیں کہ جس محفل میں لوگ حدیث پڑھیں اور پڑھائیں، اگر کوئی بیمار بیٹھا ہو تو اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے، اگر کوئی بے روزگار بیٹھا ہو اور محبت سے حدیث سنے تو اللہ تعالی حدیث کی برکت سے اسے رزق حلال عطا فرما دیتا ہے۔ اے لوگوں مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں، غور سے سنو، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ سمع وجبة فقال النبي صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم تدرون ما هذا قال قلنا اللہ ورسولہ عالم قال هذا حجر رمی به في النار منذ 70 خریفا فهو يهوي في النار الآن حتى انتهي الى قعرها. محبت سے کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. لوگوں مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث سنو. میرے آقا فرماتے ہیں مسجد نبوی کا صحن ہے, مدینے کے چاند ستاروں کے جھرمٹ میں تشریف فرما ہے. اچانک بڑی خوفناک آواز ہوئی, اچانک بڑی تیز آواز ہوئی. میرے آقا نے صحابہ سے پوچھا کہ اے میرے صحابہ جانتے ہو یہ آواز کیوں ہوئی ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں. تو آقا فرماتے ہیں کہ جہنم کے کنارے سے 70 سال پہلے ایک پتھر جہنم میں پھینکا گیا تھا. 70 سال تک وہ پتھر گرتا رہا. آج وہ پتھر جا کر جہنم کی تہ میں جا کر گرا ہے. لوگوں اسی آگ سے اللہ تمہیں بچانا چاہتا ہے جس کی ہولناکیوں کا یہ عالم ہے, جس کی شدت کا یہ عالم ہے, جس کی تپش کا یہ عالم ہے کہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے 70 درجے کم ہے. اسی آگ سے اللہ تعالیٰ تمہیں بچانا چاہتا ہے. اسی آگ سے تمہارے گھر والوں کو اللہ پناہ دینا چاہتا ہے. اسی آگ سے تمہارے بچوں کو اللہ بچانا چاہتا ہے. اسی آگ سے تمہاری بیٹیوں کو اللہ بچانا چاہتا ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس آگ سے بچنے کی صورت کیا ہوگی؟ اس آگ سے ہم اور آپ کیسے بچ سکتے ہیں؟ کبھی دل پر ہاتھ رکھ کے سوچنے کی کوشش کی ہے؟ آپ میں سے کوئی بتاؤ کہ اس آگ سے تم اور ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ لوگوں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب جہنم کی ہولناکیوں کو آپ سنیں گے, جب جہنم کی شدت کو آپ سنیں گے تو آپ کا کلیجہ منہ کو آ جائے گا, آپ کی آنکھوں سے خون اتر پڑے گا. کبھی بیٹھ کر جنت ہی صرف نہ سنا کرو, بیٹھ کر کبھی جہنم سنا کرو. اے لوگوں تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ تم مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہو. آؤ میں تمہیں جہنم سے بچنے کا ایک طریقہ بتا رہا ہوں. بات میری ضرور ہے لیکن مصطفیٰ جان رحمت نے 1400 سال پہلے مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ کر اپنے صحابہ کو اس کی تعلیم دی ہے. محبت سے درود پڑھیے تو میں حدیث پاک پڑھتا ہوں. اللہم صلی علی ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. میں حدیث پاک پڑھتا لیکن ہمارے خطیب آ رہے ہیں اس لیے آپ کھڑے ہو کر تعظیم کر لیجئے, اس لیے کہ میں حدیث پاک اس کے بعد پڑھوں گا. آنے کے دوران اگر میں پڑھتا تو یہ بے ادبی ہوتی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت خطیب اہل سنت. اچھا میری بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اچھی لگ رہی ہے نا؟ بہت بڑھیا. چلیے تو ٹھیک ہے سنیے. ہاں میں پڑھتا ہوں حدیث پاک کو. اللہ تعالیٰ کے محبوب لوگوں, اب اگر اس جہنم کی آگ سے آپ بچنا چاہتے ہیں, اس جہنم سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آپ بچانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ایک نسخہ دے رہا ہوں. محبت سے حدیث پاک سنیے. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یأخذ عنی هؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن. فقال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنه فأخذ بيدي فعد 5 فقال اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب الناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحيك فإن كثرة الضحيك تميت القلب. پورا مجمع محبت سے کہو سبحان اللہ. اے لوگوں غور سے سنو, مسجد نبوی کا صحن ہے, مدینے کے چاند ستاروں کے جھرمٹ میں تشریف فرما ہے. مصطفیٰ جان رحمت کے لب پاک جنبش میں ہے. یہ وہ لب پاک ہے کہ بریلی کے امام نے قلم سے کہا قلم لکھ. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا, چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. اے لوگوں مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے کون ہے, میرے آقا فرماتے ہیں تم میں سے کون ہے جو کچھ باتیں مجھ سے سیکھ لے, عمل کرے, دوسروں کو سکھا دے تاکہ وہ بھی عمل کرے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ غلام حاضر ہے آقا. آقا وہ تمام باتیں مجھے سکھا دے, آقا مجھے تعلیم فرما دے, آقا میں اس پر عمل بھی کروں گا اور دوسروں کو بھی بتا دوں گا. جانتے ہو ابو ہریرہ کون ہے؟ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث موجود ہے. حضرت
حضرت ابو ہریرہ جب مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں ہوتے تو عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کو دیکھتا ہوں تو میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ. بریلی کا امام پکار اٹھا ایک تیرے رخ کی روشنی چین ہے دو جہان کی, انس کا انس اسی سے ہے جان کی وہ جان. یہ لوگوں مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو کچھ باتیں مجھ سے سیکھ لے اور اس پر عمل کرے اور دوسروں کو سکھا دے تاکہ وہ بھی اس پر عمل کرے. حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ وہ باتیں مجھے بتا دے آقا, میں اس پر عمل کروں گا یا رسول اللہ. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کے ہاتھ کو پکڑا, حضرت ابو ہریرہ کے ہاتھ کو پکڑا اور 5 چیزیں میرے مصطفیٰ نے بتائی. کتنی؟ 5 چیزیں. آپ وہ 5 چیزیں سنو گے؟ سنو, میں 5 چیزیں میں چاہتا ہوں کہ ان آدھے گھنٹے 45 منٹ میں یہ 5 چیزیں مکمل ہو جائیں. 5 چیزیں میرے مصطفیٰ نے بتائی. حضرت ابو ہریرہ سے میرے آقا فرماتے ہیں اتق المحارم تکن اعبد الناس. ابو ہریرہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے, جن چیزوں کو قرآن و سنت نے حرام کیا ہے, جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے, اگر ان چیزوں سے تم بچتے رہے لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار کہلاؤ گے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پیارے کہ شراب پینا حرام ہے یا نہیں ہے؟ جوا کھیلنا حرام ہے کہ نہیں؟ ماں باپ کو تکلیف دینا حرام ہے کہ نہیں؟ پڑوسیوں کا حق کھا جانا حرام نہیں ہے کیا؟ یتیموں پر یتیموں کے مال کو اور غریبوں کے مال کو کھا جانا حرام نہیں ہے؟ ہاں, یہ تمام کی تمام تر چیزیں حرام ہیں. اگر ان چیزوں سے تم بچتے رہے لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار کہلاؤ گے. اب ذرا غور سے سنو پیارے, آج ہم اور آپ ہیں اللہ اکبر, ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ جو ہم کماتے ہیں وہ حرام کماتے ہیں یا حلال کماتے ہیں, ہم جو کھاتے ہیں وہ حرام کھاتے ہیں یا حلال کھاتے ہیں. یاد رکھو پیارے, اگر آپ اپنے بچوں کو حرام کھلاتے ہیں, اگر آپ حرام کماتے ہیں, اگر حرام سے اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں, قیامت کی صبح تک آپ نماز پڑھتے رہیے, قیامت کی صبح تک آپ روزہ رکھتے رہیے, قیامت کی صبح تک آپ دعا کرتے رہیے, اللہ آپ کی کسی دعا کو قبول نہیں فرمائے. مصطفیٰ جان رحمت حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام راستے سے گزر رہے ہیں, دیکھا کہ ایک شخص دعا کر رہا ہے, بہت رقت انگیز انداز میں دعا کر رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا اس کی دعا تو قبول فرما لے مولا, یہ رو رو کر دعا کر رہا ہے مولا, اس کی دعا تو قبول کیوں نہیں فرما دیتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ اگر یہ رو رو کر اپنی جان دے جائے اور رو رو کر ہاتھ اس کے اتنے اونچے اٹھے کہ آسمان تک پہنچ جائے تب بھی میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرضی لگائی, مولا آخر وجہ کیا ہے کہ تو اس کی دعا قبول نہیں کرے گا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو رب نے فرمایا کہ اے موسیٰ یہ حرام کھاتا تھا, یہ حرام کماتا ہے اور حرام سے اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہے, اس لیے یہ دن رات دعا کرتا رہے, دعا کرتے کرتے اس کی جان نکل جائے پھر بھی میں اس کی دعا کو قبول نہیں کروں گا. اے لوگوں آپ بھی تو مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھتے ہو, آپ کلمہ پڑھتے ہیں نا مصطفیٰ جان رحمت کا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کون نہیں جانتا؟ آپ اچھا بتائیے آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق کو جانتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے. حضرت ابو بکر صدیق کون ہے؟ کون ہے حضرت ابو بکر صدیق؟ بتائیے کون ہے؟ صحابی ہیں اور ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اصدق الصادقین سید المتقین, چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت کے بعد اس روئے زمین پر اگر کوئی سب سے افضل ذات ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے. غور سے سننا پیارے, آج آپ شراب پیتے ہو, آج آپ جوا کھیلتے ہو, آج رات رات بھر بیٹھ کر گندی فلمیں دیکھتے ہو. سنو ذرا اس حدیث کو غور سے سنو. مصطفیٰ جان رحمت کے غلام حضرت
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام نے آپ کو ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا، آپ نے دودھ کا پیالہ پی لیا، پینے کے بعد جب آپ فارغ ہوئے تو آپ کے غلام نے عرض کی حضور کیا آپ کو پتا ہے کہ میں نے یہ دودھ کا پیالہ کہاں سے آپ کو پیش کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہاں سے پیش کیا؟ اس غلام نے عرض کی حضور زمانہ جاہلیت میں نے ایک شخص پر کچھ پڑھ کے دم کر دیا تھا، آج اس نے مجھے کچھ پیسے دیے، میں نے اسی پیسے سے دودھ خرید کر آپ کی بارگاہ میں پیش کر دی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زارو قطار رونے لگے، روتے روتے آپ نے اپنی انگلی حلق کے نیچے اتاری اور اتارنے کے بعد آپ نے قے کرنا شروع کیا، اس قدر قے کیا کہ رگوں سے ایک ایک قطرہ دودھ باہر کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اگر میری رگوں میں ایک قطرہ بھی دودھ کا رہ گیا ہو تو مولا میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، مولا تو مجھے معاف کر دینا۔ اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے سوچو پیارے، اب ذرا اندھیری رات میں بیٹھ کر اپنے گھر میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے دو قطرے آنسو بہا کر سوچو کہ آپ جو کما رہے ہو، آپ جو بچوں کو کھلا رہے ہو، آپ جو پرورش کر رہے ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کسی کا مال لوٹ کر اپنے بچوں کو کھلا رہے ہو، کسی غریب کے مال کا، کسی غریب کے حق کو مار کر اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہو۔ یاد رکھنا پیارے، اگر تم حرام کھاتے رہے، حرام کھلاتے رہے تو قبر میں چلے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہاری کبھی بخشش نہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج ہمارے اور آپ کے حالات کیسے ہیں کہ صرف کھانا ہی حرام نہیں ہے، جو لوگ ماں باپ کو تکلیف دیتے ہیں، ماں بھوکی رہ جائے اور بیٹا کھانا کھا لے، ماں بھوکی رہ جائے بیٹا اچھا کپڑا پہن کے بازار میں گھومے، ماں بھوکی رہ جائے اور بیٹا لوگوں کے سامنے بیٹھ کر پھٹانی بات کرے، لوگوں وہ بیٹا بھی مجرم ہے، وہ بیٹا بھی حرام کما رہا ہے اور حرام کھا رہا ہے۔ یاد رکھو پیارے، اگر اللہ نوجوانوں میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے تمہیں جو زندگی دی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اپنے ماں باپ کی تعظیم کیا کرو، اپنے باپ کا احترام کیا کرو، اپنے ماں کی عزت کیا کرو۔ لوگوں میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں آؤ، اگر ماں کی تعظیم دیکھنی ہو، باپ کا ادب دیکھنا ہو، باپ کا احترام دیکھنا ہو، ماں کی عزت دیکھنی ہو، آؤ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ پورا مجمع درود پڑھیے تو میں حدیث پاک پڑھوں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اچھا، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کی ماں اور جن کے باپ حیات سے ہیں، یعنی زندہ ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے، کتنے لوگ ہیں؟ لوگوں سنو، مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث سنو۔ ابھی نعت پڑھنے والے پر جو اس طرح آپ پیسے لٹاتے ہو نا، تقریر کرنے والے پر اس طرح پیسے لٹاتے ہو، اللہ اگر توفیق دے نا تو جو کمائی اللہ نے تمہیں دیا ہے نا، اس کا کچھ رقم اٹھا کر اپنے ماں کے پیر کے نیچے رکھ دیا کرو اور کہا کرو کہ ماں یہ تمہارے لیے ہے۔ اللہ کی قسم اگر ماں دعا کر دے تو اللہ کی رحمت تمہارے گھر پر اتر۔ لوگوں غور سے سنو، مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے، مدینے کے چاند ستاروں کے جھرمٹ میں تشریف فرما ہے۔ عن ابی الطفیل رضی اللہ تعالی عنہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقسم لحما بالجعرانۃ اذ اقبلت امرأة حتى دنت الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فبسط لها رداءه فجلست علیہ فقلت من هي فقالوا هي امه التي ارضعته۔ توجہ کے ساتھ سنو، مدینے کے چاند ستاروں کے جھرمٹ میں تشریف فرما ہے، میرے آقا کی نظر ایک خاتون پر پڑی، میرے مصطفیٰ جان رحمت کھڑے ہو گئے، ساتھ صحابہ بھی کھڑے ہو گئے۔ جب وہ خاتون بالکل قریب آئی تو مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی چادر مبارک کو اپنے کندھے سے اتارتے ہیں، اتارنے کے بعد زمین پر بچھا دیتے ہیں اور اس خاتون سے کہتے ہیں آپ یہاں بیٹھ جائیے۔ دیکھو ذرا توجہ کے ساتھ سنو، جس نبی کی تعظیم کا خطبہ قرآن پڑھ رہا ہے، جس نبی کی عظمتوں کا خطبہ اللہ تعالی عطا فرما رہا ہے، جس نبی کی تعظیم ساتوں آسمان کے نوری فرشتے کر رہے ہیں، آج وہ نبی ایک خاتون کی تعظیم کر رہے ہیں، آج وہ نبی ایک خاتون کا احترام کر رہے ہیں۔ بہت دیر تک مصطفیٰ جان رحمت گفتگو فرماتے رہے۔ اب وہ جب خاتون کھڑی ہوئی تو مصطفیٰ جان رحمت بھی کھڑے ہو گئے۔ جب وہ خاتون تشریف لے گئی تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کون تھی آقا جن کی تعظیم آپ نے کی، جن کے لیے آپ نے چادر بچھائی؟ جب کھڑی ہوئی تو آپ بھی کھڑے ہو گئے، جب یہ بیٹھی تو آپ بیٹھے۔ یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ تو ذرا غور سے سنو، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے
رکھتے ہو، جس نبی کی محفل تم نے سجا رکھی ہے، وہ آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ میری امی جان ہیں جن کی میں نے تعظیم اور تکریم کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا میں پوچھنا چاہتا ہوں میں اپنے نوجوانوں سے کہ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ کیا کوئی ایسا بیٹا ہے کہ تم بیٹھے رہو اور ماں آئی تو تم کھڑے ہو گئے؟ کیا کوئی ایسا بیٹا ہے جو ماں سوئی رہی تو ماں کے قدموں میں تم بیٹھ کر ماں کے قدموں کا بوسہ تم نے لے لیا ہو؟ کیا کوئی ایسا بیٹا یہاں موجود ہے اس مجمع میں کہ کچھ پیسے تم نے اپنے ماں کی خدمت میں رکھ دی ہو اور کہا ہو ماں اسے قبول کر لو؟ یاد رکھو پیارے، اگر تمہاری ماں راضی ہے تو تمہارا رب راضی ہے، اگر تمہارا باپ راضی ہے تو تمہارا رب راضی ہے۔ اور سے سنو، تمہیں کسی بھی پیر صاحب کے پاس جا کر تعویذ لینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مولوی سے جا کر تعویذ لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم پریشان ہو تو اپنے ماں کے قدموں میں بیٹھو، اللہ تبارک و تعالی تمہاری پریشانیوں کو دور۔ لوگوں ذرا غور سے سنو، امیر المؤمنین فی الحدیث، امام المحدثین حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے بخاری شریف کا نام سنا ہے نا کتاب کا؟ بخاری شریف، دیوبندی بھی کہتا ہے کہ بخاری شریف سے پیش کرو، وہابی بھی کہتا ہے بخاری شریف سے پیش کرو۔ آپ کا نام کیا ہے؟ امام المحدثین امام محمد بن اسماعیل بخاری۔ آپ کی پیدائش 194 ہجری کو ہوئی ہے، جمعہ کے دن۔ حضرت امام ذہبی اپنی مشہور کتاب سیر و اعلام النبلاء میں تحریر فرماتے ہیں کہ بچپن کے زمانے میں آپ کی آنکھ کی روشنی چلی گئی۔ کس کی؟ امام بخاری کی آنکھ کی روشنی بچپن میں چلی گئی۔ اب حضرت امام بخاری کے والد کا سایہ بھی اٹھ چکا ہے، امام بخاری کی ماں کی امام بخاری کی آنکھ کی روشنی بھی چلی گئی ہے۔ اب ماں رات بھر دعا کرتی ہے کہ اے اللہ میرے بیٹے کی آنکھ کی روشنی واپس کر دے۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ ماں دعا کرے تو اللہ کی رحمت تمہارے آنگن میں اتر پڑے، ماں دعا کرے تو اللہ تمہاری ساری پریشانیوں کو دور کر دے، ماں دعا کرے تو اللہ تمہارے رزق میں برکت عطا فرما دے، ماں دعا کرے تو اللہ تعالیٰ تمہاری تمام مصیبتوں کو دور کر دے۔ غور سے سنو پیارے، حضرت امام بخاری کی ماں صبح سے شام تک اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتی۔ اللہ اکبر۔ ایک دن ایسا ہوا کہ آپ کی ماں سو گئی، حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام خواب میں تشریف لے آئے۔ فرأت والدتہ فی المنام ابراہیم الخلیل علیہ السلام فقال لہ یا حاضی قد رد اللہ علی ابنک بصرہ۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم حضرت امام بخاری کی والدہ کے خواب میں تشریف لے آئے اور آپ نے فرمایا اے خاتون تم نے اس قدر دعا کی ہے کہ اللہ نے تیری دعا کو قبول کر لیا ہے، کل جب تو صبح اٹھے گی تو دیکھنا کہ تیرے بیٹے کی آنکھ کی روشنی واپس آ جائے گی۔ اے لوگوں ماں کی دعا ہے، ماں جب فجر کی نماز پڑھتی ہے، نماز پڑھنے کے بعد بیٹے کے کمرے کے قریب کھڑی ہو گئی اور دیکھنا چاہتی ہے کہ میں نے جو دعا کی ہے اس کا پھل کیا ملتا ہے۔ اللہ کی قسم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بشارت دی ہے، حضرت امام بخاری جب بیدار ہوئے جیسے ہی آنکھ کھلی ہے تو دیکھا ہے ماں کو سلام کیا ہے۔ اے لوگوں یہ ماں کی دعا تھی کہ حضرت امام بخاری کی آنکھ کی روشنی واپس۔ لوگوں آج آپ اپنے ماں باپ کی تعظیم کرو، آپ کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی تعظیم کرو۔ لوگوں ماں کی بد دعا سے بھی بچو، ماں اگر بد دعا کرے تو دنیا کا کوئی پیر آپ کو راستہ نہیں دے سکتا۔ باپ اگر ناراض ہو جائے، باپ کا دل دکھ جائے تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان ہے کہ یہ ماں باپ تمہارے جنت ہیں اور یہی ماں باپ تمہارے جہنم ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ایک ہی آدمی جنت بھی ہو ایک ہی آدمی جہنم بھی ہو، آقا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں اگر تمہاری ماں راضی ہے، تمہارا باپ راضی ہے تو جنت تمہاری ہے، اگر تمہارا باپ اور ماں راضی نہیں ہے، تمہاری ماں اور تمہارا باپ راضی نہیں ہے تو تمہارے لیے جہنم۔ اے لوگوں میں نے کیا کہا؟ ابو ہریرہ سے میرے آقا نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ ابو ہریرہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان چیزوں سے اگر تم بچتے رہے لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار کہلاؤ گے۔ ماں باپ کو تکلیف دینا بھی حرام ہے، غیبت اور چغلی کرنا بھی حرام ہے، شراب اور جوا کھیلنا اور پینا بھی حرام ہے، یتیموں کے مال کو کھا جانا بھی حرام ہے، غریبوں کو تکلیف دینا بھی حرام ہے۔ لوگوں یہ تمام تر چیزیں حرام ہے۔ اپنی زندگی سے اس نحوست کو دور کرو۔ اور محبت سے ایک حدیث پاک اور پڑھتا ہوں، محبت سے درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی
ابھی تو ایک ہی اتق المحارم تکن اعبد الناس. ابو ہریرہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے، اب غور سے ایک حدیث سنو. درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. لوگوں قبرستان آپ گئے ہو نا، جاتے قبرستان، قبرستان کا احترام کیجئے، قبرستان کی تعظیم کیجئے، اور قبرستان جب جائیے تو ادب و احترام سے جائیے. قبرستان میں تھوکیے مت، قبرستان میں اپنے گھوڑے، اپنے بیل، اپنے گایوں کو نہ باندھیے، قبرستان میں اپنے بکریوں کو نہ باندھیے، قبرستان میں اپنے کھیت کے ساز و سامان کو نہ رکھیے، اس لیے کہ وہ عبرت کی جگہ ہے. آؤ مصطفیٰ کی ایک حدیث سنو. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین فقال انہما لیعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستتر من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمة ثم اخذ جريدة رطبة فشقاها نصفين فغرز في كل قبر واحدة. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فعلت هذا؟ قالوا لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. محبت سے کہیے سبحان اللہ. لوگوں غور سے سنو، آمینہ کے لال ہے سبحان اللہ. مصطفیٰ جان رحمت صحابہ کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے. کہاں لے گئے؟ قبرستان تشریف لے گئے. میرے مصطفیٰ دو قبروں کے بیچ میں کھڑے ہو گئے. آقا فرماتے ہیں ان دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، ان دونوں قبروں میں تکلیف ہو رہی ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کن باتوں پر عذاب ہو رہا ہے، کن باتوں پر تکلیف ہو رہی ہے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ایک پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا اور ایک چغلی کیا کرتا تھا. اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے سوچو پیارے نوجوانوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، میرے قوم کے شہزادوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ دونوں بیماری ہماری زندگی میں شامل نہیں ہے؟ کیا یہ دونوں نحوستیں ہماری زندگی میں نہیں ہے؟ آج ہمارا نوجوان جس کو نماز کی پابندی کرنی چاہیے، جس کو بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، جس کو بیٹھ کر مصطفیٰ جان رحمت پر درود و سلام پڑھنا چاہیے، آج وہ ہمارا نوجوان شراب کے اڈوں پر بیٹھ کر شراب پی رہا ہے اور تاش کے اڈوں پر بیٹھ کر تاش کھیل رہا ہے، رات بھر گندی فلمیں دیکھ رہا ہے، دوسروں کی بہو اور بیٹیوں کو سے بدماشی اور چھیڑ رہا ہے، پھر بھی کہتا ہے ہم مسلمان ہیں. آج ہمارا بوڑھا مسجد کے باہر بیٹھ کر غیبت اور چغلی کر رہا ہے، دسترخوان پر بیٹھ کر چغلی کر رہا ہے، چائے کے اڈوں پر بیٹھ کر غیبت اور چغلی کر رہا ہے. یاد رکھو پیارے، اگر اپنے آپ کو آگ سے بچانا چاہتے ہو جہنم کی آگ سے، تو تمہیں چاہیے کہ اس حدیث کو بار بار سنو اور اس حدیث کو بار بار پڑھو. مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں ان دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ عذاب ہو رہا ہے. اب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ دنیا کی تکلیف میں اور قبر کی تکلیف میں آسمان زمین نہیں بلکہ کروڑوں آسمان کروڑوں زمین کا فرق ہے. اگر دنیا میں آپ کسی کو ایک ڈنڈا ماریں گے نا تو اس ڈنڈے کی چوٹ وہ برداشت کر جائے گا، لیکن مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قبر میں کسی کو عذاب دیا جاتا ہے، جب قبر میں کسی کو تکلیف دی جاتی ہے، انسان اور جنات کو چھوڑ کر دنیا کی ہر شے، دنیا کا ہر مخلوق اس کی آواز کو سنتا ہے. لوگوں غور سے سنو، ایک حدیث پاک مجھے بات یاد آئی تو ذہن میں ایک حدیث پاک ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَيُسَلَّطُ عَلَى الْكَافِرِ فِي قَبْرِهِ 99 تنین تنحسه وتلغه لو ان التنين منها نفخ في الارض ما انبتت خديرا. کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو لوگ کلمہ نہیں پڑھتے اللہ ان کے قبر میں 99 سانپ مسلط فرما دیتا ہے. دنیا کے سانپ کو آپ نے دیکھا ہوگا، جب یہ سانپ نکلے آپ اسی وقت مار دیتے ہو، لیکن قبر کے سانپ کے بارے میں مصطفیٰ کی حدیث سنو. میرے آقا فرماتے ہیں اگر اس سانپ کو پہاڑ پر ڈال دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. اگر وہ سانپ ایک بار پھونک دے تو قیامت کی صبح تک اس زمین پر کوئی سبزی نہ ہوگے، کوئی ہریالی نہ آئے. اب اندازہ لگاؤ قبر کے عذاب کا، اندازہ لگاؤ قبر کی تکلیف کا. لہٰذا میں آپ سے کہنا چاہوں گا، اپنے شہزادوں سے کہنا چاہوں گا، اپنے نوجوان دوستوں سے کہنا چاہوں گا، اللہ نے تمہیں جو زندگی دی ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی دولت ہے تمہارے پاس. اس نوجوانی کو صحیح جگہ پر لگاؤ. اگر بیٹھنا ہو تو علماء کی صحبت میں بیٹھو، بیٹھنا ہو تو مصطفیٰ کی محفل میں بیٹھنا ہو، سننا ہو تو اللہ کے رسول کی حدیث سنو، سننا ہو تو قرآن کی مقدس آیتیں سنو تاکہ تم بھی روشن ہو جاؤ اور تمہارا محلہ بھی روشن ہو جائے. لوگوں مصطفیٰ جان رحمت
اتق المحارم تکن اعبد الناس. میں نے کیا کہا؟ اتق المحارم تکن اعبد الناس. ابو ہریرہ اللہ نے تمہیں دیا ہے. اب آقا فرماتے ہیں دوسری بات. میرے آقا فرماتے ہیں ورد، آقا فرماتے ہیں 5 باتیں بتائیے نا. ایک بتایا اتق المحارم تکن اعبد الناس. ابو ہریرہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان چیزوں سے اگر تم بچتے رہے لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار کہلاؤ گے. لوگوں اگر کوئی شخص نماز پڑھے اور غیبت کرے، نماز پڑھے جھوٹ بولے، نماز پڑھے غریبوں کا مال کھا جائے، نماز پڑھے پڑوسیوں کو تکلیف دے، بتاؤ اس کے نماز پڑھنے میں اس کے نماز کو اللہ منہ پر مار دے گا کہ نہیں مار دے گا؟ مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ ان العبد لیقذف اللقمۃ الحرام فی جوفہ حتی ما یتقبل منہ عمل 40 لیلا. کہ اگر کوئی شخص حرام کا ایک لقمہ، حرام کا ایک ٹکڑا اپنے حلق کے نیچے اتار لیتا ہے 40 دن تک اللہ اس کے کسی عمل کو قبول نہیں فرماتا. یہ مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث ہے. اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ نماز پڑھے گا، فرض ساقط ہو جائے گا لیکن نماز کا ثواب اس کو نہیں ملے گا. وہ روزہ رکھے گا، فرض ساقط ہو جائے گا لیکن روزے کا ثواب نہیں ملے گا. اب بتاؤ ایک بار لقمہ کھایا حرام کا تو 40 دن تک اللہ تمہارے عمل کو قبول نہیں فرماتا، نہ تمہاری دعا قبول، نہ تمہاری نماز قبول، نہ تمہارا روزہ قبول. پھر بھی کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، پھر بھی کہتے ہو کہ ہم جنتی ہیں. یاد رکھو حرام چیزوں سے خود بھی بچو، حرام چیزوں سے اپنے بچوں کو بھی بچاؤ، حرام چیزوں سے اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کر دے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کر دے گا. میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں پیارے، یہ مزار شریف ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ولی کی بارگاہ ہے نا. اللہ کے نیک بندے یہاں لیٹے ہوئے ہیں نا، لیٹے ہوئے نا. آپ کو پتا ہے کہ جہاں اللہ کا ولی ہوتا ہے نا وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. جہاں اللہ کا ولی ہوتا ہے، یہ آپ کا گاؤں بڑا خوش نصیب ہے کہ بڑی قریب میں اللہ کے ولی لیٹے ہوئے. میرے آقا فرماتے ہیں وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ. دوسری بات آقا فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ اللہ نے جو تمہیں رزق عطا کیا ہے، اللہ نے جو تمہیں مال عطا کیا ہے، اللہ نے جو تمہیں دولت دی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں لوگوں میں سب سے زیادہ غنی کر دے گا، لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار کرے گا. آج دیکھو آج لاکھوں کروڑوں روپیہ ہم کما لیتے ہیں لیکن ہر وقت ہرس اور لالچ. اگر امام صاحب آپ کے پاس پہنچ جائیں کہ مزار کی تعمیر کے لیے مجھے 200 روپے دیجئے، آپ کے پاس گھر میں اے سی کا پیسہ دینے کے لیے پیسہ ہے، آپ کے پاس اپنے بچوں کی پرورش کے لیے انگریزی اسکول میں پڑھانے کے لیے ہزار روپے آپ کے پاس ہے، اور تو اور موبائل ریچارج کرنے کے لیے ہزار روپے آپ کے پاس ہیں. لیکن جہاں آپ کی دعا قبول ہوتی ہے، جہاں آپ کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ جہاں سے راضی ہے وہاں آپ کو 200 روپیہ آپ کے پاس نہیں ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں پیارے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا نہیں ہے وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، کہ اگر اللہ نے جو تمہیں عطا کیا ہے اگر تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہے تو لوگوں میں سب سے زیادہ غنی کہلاؤ گے. میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں پیارے، جو آپ کو اللہ نے دیا ہے نا اس میں غریبوں کا بھی حق ہے، اس میں مدرسے کا بھی حق ہے، اس میں علماء کا بھی حق ہے، اس میں مزارات اولیاء کا بھی حق ہے. اس لیے کہ ہم سنی صحیح العقیدہ ہیں، ہم اہل سنت کے ماننے والے ہیں. لہذا میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ مزار کی تعمیر ابھی باقی ہے. میں دیکھ رہا ہوں اس مزار پہ نہ سایہ ہے، آپ کے گھر میں تو چھتیں ہیں اللہ کے فضل سے. میں دعا کرتا ہوں کہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کے گھروں میں اللہ رحمتوں کی بارش کر دے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس قدر دے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح دولت دے کہ آپ کو رکھنے کی جگہ نہیں ملے. لیکن ایک دعا اور سنتے جاؤ پیارے، ہے کوئی اللہ کا بندہ جو اپنی ماں کے نام پر، مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت کے نام پر، رسول اللہ کی رفعت کے نام پر اللہ کے اس ولی کے گھر کے لیے اور اس مزارات اور یہ مزار پاک کے لیے تعمیر میں کچھ رقم دے سکے؟ میں زیادہ نہیں کہتا ہوں، ہے کوئی اللہ کا بندہ جو اپنی ماں کے نام پر کھڑا ہو جائے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سچے غلام اس مزار پاک کی تعمیر کے لیے کچھ رقم میرے پاس آ کر دے جائے؟ ہے کوئی؟ نام کیا؟ سبحان اللہ. دیکھیں تو نقیب اعظم ہندوستان
نعرے تکبیر شہزاد بھائی سبحان اللہ، نعرے یہ دیکھیں 500 تکبیر ہمارے چچا آ گئے۔ نعرے رسالت مسلک لوگوں میں اعلیٰ بتانا حضرت چاہتا ہوں، غور سے سنو فیضان اعلیٰ حضرت لوگوں، ذرا غور سے سنو، اس مزارات اولیاء کی بات میں بتانا چاہتا ہوں، غور سے سنو۔ حضرت سیدنا عبداللہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کی حضور ہم صفا و مروہ کی سعی کر رہے تھے، کرتے کرتے ہمارے دوست کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر، غور سے سننا پیارے، ہم نے غسل دیا، کفن دیا، جب ہم نے قبر کھودی تو دیکھا اس قبر میں ایک اژدہا سانپ ہے، ہم نے اس قبر کو بند کر دیا۔ ہم نے دوسری قبر کھودی، ہم نے دیکھا اس میں بھی ایک اژدہا سانپ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ دنیا کی ساری زمین کھود ڈالو لیکن وہاں تمہیں وہ سانپ ملے گا۔ اللہ اکبر، جانتے ہیں اس کا جرم کیا تھا؟ وہ نماز تو پڑھتا تھا، وہ روزہ تو رکھتا تھا، وہ زکوٰۃ تو دیتا تھا، وہ حج تو کرتا تھا، لیکن وہ غلے کا بزنس مین تھا۔ کس چیز کا؟ اناج کا کاروبار کرتا تھا، لیکن گیہوں میں بھوسا ملا دیا کرتا تھا، چاول میں مٹی ملا دیا کرتا تھا، تیل میں پانی ملا دیا کرتا تھا۔ اللہ نے اس کو دنیا میں ہی عذاب پہ مبتلا کر دیا اور اس کی قبر میں اژدہا سانپ تمام مدینے کے لوگوں نے دیکھا تھا۔ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنے ماں کی محبت میں آئیے اور یہاں آ کر لکھواتے جائیے۔ میں یہیں بیٹھا ہوں، ہے نا؟ لوگوں غور سے سنو، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب کوئی بیٹا، غور سے سنیے گا، کہ جب کوئی بیٹا اپنے ماں باپ کے چہرے کو ایک مرتبہ محبت سے دیکھتا ہے، کتنے بار؟ ایک بار، اللہ اس کو حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اللہ اس کو حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ حدیث سنو پیارے، ما من ولد بار ينظر الى والديه نظر رحمت الا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورة قالوا وان نظر كل يوم 100 مرة قال نعم اللہ اکبر واطیب۔ اب ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر کوئی بیٹا اپنے ماں کے چہرے کو، اپنے باپ کے چہرے کو ایک دن میں 100 مرتبہ محبت سے دیکھے تو کیا 100 بار حج کا ثواب ملے گا؟ تو مصطفیٰ فرماتے ہیں ہاں، اگر بیٹا 100 بار ماں کے چہرے کو دیکھے، بیٹا 100 بار باپ کے چہرے کو دیکھے، اللہ حج کا ثواب عطا۔ سبحان اللہ۔ لوگوں کرسی ٹوٹ نہیں رہی ہے، لوگوں اپنے ماں باپ کے لیے۔ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 12 سال عبادت کی لیکن مجھے وہ مقام حاصل نہیں ہوا جو ماں کے قدموں کو چوم کر 1 منٹ میں اللہ نے مقام عطا کر دیا ہے۔ لوگوں میں اسی ماں کے لیے کہتا ہوں آؤ اپنی ماں کی محبت میں آؤ، مصطفیٰ اپنے باپ کی محبت میں آؤ۔ لوگوں بیوی سے محبت بعد میں کرنا، بھائی سے محبت بعد میں کرنا، محلے والوں سے محبت بعد میں کرنا۔ اگر تمہاری ماں زندہ ہے، تمہارے باپ زندہ ہیں، ان کے قدموں پر اپنے رب کو رکھ دینا، اللہ تعالیٰ تمہاری ساری پریشانیوں کو دور۔ اب یہ 500 روپے میں نہیں کہتا ہوں، جو لوگ یہاں حاضر ہیں یا جو لوگ میری بات ادھر ادھر سے سن رہے ہیں، اگر یہ ہمارے سلام الدین بھائی اور ہمارے سیکریٹری صاحب، میں سنتا ہوں کہ یہ بتا رہے تھے کہ سیکریٹری صاحب ہمارے ماشاءاللہ ہے نا بہت ہی دیندار ہیں اور ہر وقت جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے کام میں کھڑے رہتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ اچھا آپ ماشاءاللہ، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور آپ کے ساتھ ساتھ یہ جتنے نوجوان ہیں، جتنے لوگ ہیں، سب کی عمر میں اللہ برکت عطا فرما دے۔ میں نے کہا ورد بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، دوسری بات ہو گئی۔ اب 3 باتیں اور ہیں، 5-7 منٹ میں یہ تینوں بات ختم کر دیتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا۔ اگر تم نے اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھا، آج دیکھو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا پڑوسی بیمار ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا پڑوسی بھوکا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا پڑوسی پریشان ہے۔ سنو مصطفیٰ جان رحمت کی ایک حدیث سنو، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا پڑوسی پریشان ہے تو اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ اگر تمہارا پڑوسی بیمار ہے تو اس کی عیادت کرو۔ اگر تمہارا پڑوسی تم سے قرض مانگ لے تو اس کو قرض دے دو تاکہ اللہ اس کی پریشانی دور کر دے۔ لوگوں ایک مسلمان کا دوسرے
دوسرے مسلمان پر یہی حق ہے، ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی پر یہی حق ہے۔ اب میں اتنا کہنا چاہوں گا، اگر پڑوسی آپ کا ہندو ہو یا آپ کا پڑوسی عیسائی ہو یا آپ کا پڑوسی سکھ ہو، اگر آپ نے کھانا بنایا اور آپ کا پڑوسی بھوکا رہ گیا تو یاد رکھنا وہ کھانا جو ہے آپ تو کھا لیں گے لیکن اللہ آپ سے ناراض ہو جائے گا۔ یہ لوگ اپنے پڑوسیوں کو دیکھا کرو۔ آج تو حالت ہماری یہ ہو گئی ہے کہ ہمارے گھر والے سے ہماری بات چیت نہیں ہے، ہمارے بھائیوں سے ہماری بات چیت نہیں ہے، ہمارے باپ اور ماں سے ہماری بات چیت نہیں ہے، چاہے جائے کہ ہمارا پڑوسی۔ لوگوں میرے آقا فرماتے ہیں وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اگر تم ایمان والا ہونا چاہتے ہو تو اپنے پڑوسی کا خیال رکھا کرو، اپنے پڑوسیوں کی پریشانی کو دور کیا کرو۔ ایک بات اور سنو، میرے مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث سنو۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث پڑھ رہا ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کسی یتیم لڑکے یا یتیم لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھ دے، کہاں رکھ دے؟ سر پر ہاتھ رکھ دے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جتنے ہاتھ سے اس کے بال ٹچ ہوں گے نا، جتنے اس کے سر میں بال ہیں اور اس ہاتھ سے جتنے بال ٹچ ہوں گے، اللہ اتنی نیکیاں اس آدمی کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت کا آخر کا جملہ سنو پیارے، پورا جلسہ آپ کا کامیاب ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی کسی یتیم کے کھانے پینے کا انتظام کر دے، اس کے رہنے سہنے کا انتظام کر دے، اس کے کپڑے کا انتظام کر دے، اس کی دواؤں کا انتظام کر دے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔ میرے مصطفیٰ نے 2 انگلیوں کا اشارہ کیا، بتاؤ یہ 2 انگلیوں کو دیکھ کر اس کی دوری کتنی ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ میرے ساتھ رہے گا۔ یہ لوگوں اور کیا چاہیے؟ یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھو اور مدینے کے چاند کا دیدار کرو۔ تبھی تو بریلی کا امام پکار اٹھا، یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کرو رو جہان۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت۔ اب 2 باتیں اور آقا فرماتے ہیں کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو، ہے نا؟ چوتھی بات، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہماری غیبت نہیں کرے تو آپ بھی کسی کی غیبت مت کیجیے۔ اگر آپ یہ نہیں چاہتے کہ ہماری لڑکیوں کو کوئی ہمارے بیٹیوں اور ہمارے بہنوں کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے، نوجوانوں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بہن کو راستے چلتے میں کوئی نہ چھیڑے، تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹیاں گھر سے باہر نہ جائیں، تو تم بھی کسی کی بہو اور بیٹی کی عزت کرنا سیکھو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دنیا میں کامیاب کرے اور آخرت میں کامیاب کرے، تو تمہیں چاہیے کہ تم وہی چاہو جو تم دوسرے کے، جو اپنے لیے چاہتے ہو وہ دوسروں کے لیے چاہو، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کر دے گا۔ اور آقا آگے ارشاد فرماتے ہیں 5ویں بات کہ کم ہنسا کرو، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ کم ہنسا کرو، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ غور سے سنو اخیر حدیث پاک، مصطفیٰ جان رحمت ہیں، مدینے کے چاند مسجد نبوی کے صحن میں ہیں۔ کچھ صحابہ کو دیکھا میرے آقا نے کہ صحابہ کرام مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، اور بات کرتے کرتے ان کی ہنسی تیز ہو گئی۔ اللہ کے نبی ان کے قریب پہنچے اور آقا فرماتے ہیں کہ اگر تم موت کی سختی کو جانتے، قبر کی تکلیف کو جانتے، قبر کی پریشانی کو سمجھتے تو اس طرح سے تم نہ ہنستے جس طرح سے تم ہنستے ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم نہیں سنتے ہو، قبر روزانہ تم سے کہتی ہے کہ اے لوگوں، اے مجھ پر چلنے والوں، میں جو ہے ایسا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، آؤ مجھ میں تمہیں آنا ہے، تم اس طرح اپنی زندگی نہ گزارا کرو۔ آقا فرماتے ہیں کہ جب کسی ایمان والے کو اس قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے تو قبر اس کو گود میں سمیٹ لیتی ہے، اور جب کسی بد عمل کو، گناہگار کو اس قبر کے حوالے کیا جاتا ہے تو وہ زمین اس طرح دباتی ہے کہ میرے آقا نے اپنے دونوں ہاتھ کو اس طرح سے کیا اور کہا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے مصطفیٰ جان
رحمت کا یہ نسخہ 5 چیزیں میرے آقا نے ابو ہریرہ کو بتائیں. اتق المحارم تکن اعبد الناس ورد بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس واحسن الى جارک تکن مؤمنا واحب الناس ما تحب لنفسك تکن مسلما ولا تقتر الضحیک فان کثرت الضحیک تمیت القلب. یہ 5 چیزیں اگر آپ نے اپنی زندگی میں شامل کر لیا تو میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودها الناس والحجارہ. اے ایمان والو اپنی جان کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اے لوگوں غور سے سنو, مصطفیٰ جان رحمت کے ان 5 باتوں پر صرف آپ عمل کر لیجئے. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اللہ اس آگ سے آپ کو بھی نجات عطا کر دے گا, اس آگ سے آپ کے گھر والوں کو نجات عطا کر دے گا. اپنے بچوں کے ہاتھ میں قلم دیجئے, اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیجئے. اگر آپ روزانہ پلاؤ گوشت کھاتے ہیں تو اس کو بند کیجئے اور بند کرنے کے بعد روٹی سبزی کھائیے, لیکن اپنے بچوں کے پڑھنے کا انتظام کیجئے. اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیجئے, اپنے بچوں کو حلال اور حرام کی تمیز بتائیے, اپنے بچوں کو روشن کیجئے تاکہ آپ کا بچہ آپ کے محلے کو روشن کر جائے, آپ کے گھر کو روشن کر جائے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس محلے پر اور خاص کر کے مولانا سلام الدین صاحب پر اور مدرسے اور مدار کے تمام کمیٹی کے لوگوں پر اللہ تعالیٰ رحمت و نور کی بارش کرے. میری زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل گیا ہو جو شریعت کے گرفت میں ہو, میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میں توبہ کرتا ہوں اور صدق. اچھا وہ خودکشی والی نا درود پاک پڑھی اللہم. اچھا ایک بات سنیے, آپ لاکھ پریشان ہونا, کبھی کتنی بھی پریشانی آ جائے نا, کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیے جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہے نا. آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ دن پہلے ایک مولانا نے پنکھے سے لٹک کر اپنے آپ کو ختم کر لیا. لوگوں کربلا والوں سے زیادہ کس پر مصیبت آئی ہوگی کسی پر. پانی بھی بند, کھانا بھی بند ہے نا, تپتی صحرا, کربلا کا میدان, لیکن ان میں سے تو کسی نے خودکشی نہیں کی. مصطفیٰ اچھا خودکشی تو کرنے والا کر لیتا ہے, اس کے بعد ہماری جماعت کے لوگ اس کو جنتی لکھنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے قبر پر رحمت و نور کی بارش کراتے ہیں. میں کہنا چاہوں گا پیارے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ وانما القبر حفرۃ من حفر النار. کہ اگر یہ قبر جو ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. قبر آپ نے کھدوائی ہے, آپ کی نظر میں نہیں ہے کہ جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے, لیکن جانے والا جانتا ہے کہ اس نے چوری کر کے وہ گیا ہے, کہ وہ خودکشی کر کے گیا ہے, کہ زنا کر کے گیا ہے. وہ جس حالت میں جائے گا اسی حالت میں اس کے لیے قبر ہو کر رہے گی. اگر کوئی خودکشی کرتا ہے, اپنی جان کو ختم کرتا ہے, اللہ کی عزت کی قسم وہ جہنمی ہے. آئیے میں بخاری شریف کی ایک حدیث پاک پڑھتا ہوں. اے لوگوں مصطفیٰ جان رحمت کی ایک حدیث سنو. اللہ کے نبی, اور میں قیامت کی صبح تک کے لیے ان مولویوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ لاؤ کوئی ایک ایسی حدیث جس سے یہ ثابت ہو کہ خودکشی کرنے والا جنتی ہے. میں کہوں گا کہ حدیث کی روشنی میں خودکشی کرنے والا جہنمی ہے, جہنمی ہے, جہنمی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنو. غزوہ حنین کے موقع سے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال شہدنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنینا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرجل ممن معه يدعي الاسلام هذا من اہل النار. مصطفیٰ جان رحمت ہیں, فجر کی نماز ختم ہوئی ہے, حنین کا میدان سجا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کے نبی کے تمام غلام مصطفیٰ جان رحمت کے سپاہی تمام کھڑے ہیں, صف بستہ کھڑے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت ایک طرف سے شروع کرتے ہیں اور اس طرف آتے ہیں, صفوں کو درست فرما رہے ہیں. میرے آقا نے ایک آدمی کی جانب اشارہ کیا, ایک نوجوان کی جانب اشارہ کیا اور کہا کہ یہ جہنمی ہے. اللہ اکبر. تمام صحابہ کرام پریشان ہیں, یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے. نماز مصطفیٰ کے پیچھے پڑھتا ہے, روزہ بھی رکھتا ہے, نماز بھی پڑھتا ہے, زکوٰۃ بھی دیتا ہے, مسلمانوں کی طرف سے لڑنے آیا ہے, کافروں سے لڑے گا. یا رسول اللہ یہ جہنمی کیسے ہے. میرے آقا فرماتے ہاں یہ جہنمی ہے. ذرا غور سے سنو پیارے,
اگر کوئی مسلمان مر جائے، مرنے کے بعد اگر وہ شہید ہو جائے تو اللہ کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو اللہ کی راہ میں مارا جائے اسے مردہ نہ کہا جائے بلکہ وہ زندہ ہے۔ لیکن یہاں تو معاملہ الٹا ہو گیا، یہاں تو معاملہ بالکل برعکس ہو گیا ہے۔ آیا ہے مسلمانوں کی طرف سے لڑنے کے لیے، آیا ہے مصطفیٰ جان رحمت کی طرف سے لڑنے کے لیے، آیا ہے اسلام کی آبیاری کے لیے، آیا ہے پرچم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو بلند کرنے کے لیے، لیکن مصطفیٰ کہہ رہے ہیں تو جہنمی ہے، مصطفیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جہنمی ہے۔ اب ذرا توجہ کے ساتھ سنو پیارے، جنگ شروع ہو گئی ہے، اللہ اکبر، تیر و تلوار کی بارش ہو رہی ہے، نیزے آپس میں ٹکرا رہے ہیں، سر تن سے جدا ہو رہا ہے۔ لوگ مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ نے جس کو جہنمی کہا تھا اس طرح سے تلوار چلا رہا ہے جس طرح آسمان کا بجلی چمکتا ہے، یا رسول اللہ بجلی چمکتی ہے، یا رسول اللہ وہ تو اس طرح کافر و مشرکوں کو کاٹ رہا ہے کہ ہم چاہ کے بھی اس کے قریب نہیں ہو پا رہے ہیں۔ آقا پھر بھی آپ نے فرمایا جہنمی ہے، آقا فرماتے ہاں ہاں وہ جہنمی ہے۔ اب ذرا توجہ کے ساتھ سنو، صحابہ لڑ بھی رہے ہیں اور اس شخص کی پر نگاہ بھی رکھ رہے ہیں کہ آخر یہ کون سا عمل کر کے جہنم میں جائے گا۔ کچھ دیر کے بعد جب تیر و تلوار کے زخم اس کے جسم پر لگنے شروع ہوئے، جب زخم کے درد کو برداشت نہ کر سکا، اس نے ایک ترکش سے تیر نکالا اور نکال کر اپنی گردن کاٹ لی اور خودکشی کر گیا۔ لوگ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صدق اللہ حدیثک فقد انتحر فلان وقتل نفسہ، یا رسول اللہ آپ نے جس کو کہا جہنمی ہے، آقا بے شک وہ جہنمی ہے۔ بریلی کا امام پکار اٹھا، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علامہ مرحوم مدثر رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد۔ مدرسے کے کسی شیخ الحدیث کے کہنے سے جنتی نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، مزار کے کسی بابا کے کہنے سے جنتی نہیں ہوگا۔ جب اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ جو خودکشی کرے وہ جہنمی ہے تو بلا شبہ وہ جہنمی ہے، اس کو کوئی جنتی نہ کہے، چاہے وہ حدیث پڑھاتا ہوا اپنی گردن کاٹ لے۔ لوگوں یہاں تو مصطفیٰ کو دیکھ کر خودکشی کی ہے تب جہنمی ہے، مصطفیٰ کو دیکھ کر، مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھ کے، مصطفیٰ جان رحمت کے صحبت میں بیٹھ کر جب زخم کو برداشت نہ کر سکا ترکس سے تیر نکال کر اپنی گردن کاٹتا ہے، تو پھر میرے آقا کا جملہ سننا پیارے، بخاری کا جملہ پڑھ رہا ہوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بلال کھڑے ہو جاؤ اذان پڑھو، اللہ تعالیٰ کبھی کبھی فاسق اور فاجر سے بھی اسلام کا کام لے لے۔ سبحان اللہ۔ تو میں کہنا چاہوں گا پیارے، پریشانی چاہے جتنی آپ میں آ جائے، چاہے جس طرح پریشان ہو، 10 دن تم بھوکے رہ جاؤ، ایک ہفتہ تک تم پر پریشانی آ جائے، لیکن کبھی ایسا قدم نہ اٹھانا کہ تمہیں جو ہے یہاں دنیا میں بھی ذلیل ہونا پڑے اور آخرت میں بھی ذلیل ہونا پڑے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام مسلمانوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ مولانا سلام الدین صاحب اور ان کے تمام رفیق ہیں یہاں، اور علماء اہل سنت جو یہاں تشریف فرما ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ میں نے قرآن و حدیث پیش کر دیا ہے۔